کہ ماما رزلٹ آ گیا لیکن میں نہیں دیکھنا چاہ رہی, پہلے آپ دیکھیں. تو وہ میسج پہلے میں نے دیکھا. لیکن ڈسٹنکشن لینے کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ انگلش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یس, ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور رائٹنگ کیسی تھی آپ کی؟ کہ سم ٹائم انٹرنیٹ یا الیکٹریسٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, تو پھر اور اس نے فیس بھی کیا کچھ سم ٹائم. تو شاید تھوڑا سا آئی تھنک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جن بچوں کو بہت زیادہ لگژری لائف اور فیسلٹیز ملتی ہیں تو ان کو وہ ریئلائز نہیں ہوتا اپنا گول نا. سر میں خود پہلے یوزفل بننا چاہتی ہوں. اگر میں خود یوزفل ہوں گی تبھی میں اپنی سوسائٹی کو سرو کروں گی. تو گھر میں ان کو ان کی پڑھائی کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے؟ اگر فاطمہ اس سسٹم میں یعنی کہ صحیح طریقے سے یہ خود سیٹسفائی ہوتی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز ٹھیک ہے, اسکول کا آپشن تو ہے ہی ہے نا. ہوتا ہے. اکثر میں بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں سوچوں گا یار کہ پتہ نہیں بچوں کو اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کوئی بچہ سنتا ہے نہیں سنتا ہے. لیکن جیسے آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا جس سے انہوں نے کہا کہ میں سوسائٹی کے لیے یوزفل ہونا چاہتی ہوں, تو یہ بات بڑی وہ ہے, اہم ہے کہ عام طور پہ بچوں کا تو صرف گاڑیاں اور پیسہ اور دولت کی. فاطمہ چونکہ پہلا بچہ تھا تو اس پہلے بچے پہ آئی تھنک پیرنٹس زیادہ انویسٹ کرتے ہیں ٹائم اپنا, اور ایک شوق ہوتا ہے. تو جن بچوں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کی تربیت لی ہو تو بڑے ڈسٹنگوشلی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے مقصد اور اپنی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے, چونکہ وہ ایک تجربے سے گزرے ہوتے ہیں زندگی کے, تو انہیں سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ ہوتا ہے. دا مور ٹائم یور پریئر ٹیکس دا لیس ٹائم یور گول ٹیکس. ہماری پوڈ کاسٹ کی سیریز چل رہی تھی ان بچوں کے ساتھ جنہوں نے ہمارے او لیولز میں ڈسٹنکشن گریڈ 9 لیا ماشاء اللہ. اور الحمدللہ یہ پوڈ کاسٹ کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے بچے جنہوں نے ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم کو چھوڑ کر ایک نیا طریقہ اڈاپٹ کیا olivers.com کے ذریعے سے, کیسے انہوں نے پڑھائی کی اور پڑھنے کا ان کا موڈ کیسا رہا, اور پھر انہوں نے گریڈ 9 یعنی ڈسٹنکشن اچیو کیا, جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. تو آج ہمارے ساتھ فاطمہ ظفر ہیں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے. اتفاق سے میرا کبھی جانا نہیں ہوا وہاں پر. فاطمہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. ویلکم سر. فاطمہ از 14 ایئرز اولڈ ماشاء اللہ, اور انہوں نے پہلے فزکس کا امتحان دیا, جولائی میں جوائن کیا, اور ماشاء اللہ نومبر میں ایگزام دیا تو ان کے فزکس میں گریڈ 8 آیا جو کہ A* ہے ماشاء اللہ. اور اس کے بعد انہوں نے اس دفعہ بایو اور انگلش کا ایگزام دیا, اور ماشاء اللہ بایولوجی میں انہوں نے ڈسٹنکشن لیا گریڈ 9. کیسا لگا آپ کو جب آپ نے گریڈ 9 لیا, جب آپ کو رزلٹ پتہ چلا؟ سر سب بہت خوش ہوئے اور میں نے بھی بہت پراؤڈ فیل کیا. الحمدللہ ماشاء اللہ. آپ کو کیسا لگا ایکسپیرینس گریڈ 9 کے اوپر؟ ماشاء اللہ ڈسٹنکشن ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ماشاء اللہ. جی سر, ہم لوگ بھی بہت بہت مطلب پراؤڈ فیل ہوا فاطمہ پہ ماشاء اللہ. اور فاطمہ ویسے ایکسپیکٹ بھی کر رہی تھی ماشاء اللہ. تو لیکن یہ تھا کہ جب رزلٹ آیا تو تھوڑا سا اس نے مجھے کہا کہ ماما رزلٹ آ گیا لیکن میں نہیں دیکھنا چاہ رہی, پہلے آپ دیکھیں. تو وہ میسج پہلے میں نے دیکھا, پھر میں نے اس کو پیار کیا, اس کو کنگریچولیٹ کیا ماشاء اللہ. اور پھر ماشاء اللہ سب بہت خوش ہوئے. آپ کا ویسے موک میں کیا رزلٹ سے؟ سر گریڈ 8 اور 9. گریڈ 8 اور 9 چل رہا تھا, ٹھیک. اور منڈے کے ٹیسٹ ریزلٹس جو آپ کے ہوتے ہیں ان میں کیا پرفارمنس تھی؟ 85 to 100%. 85 to 100% چل رہی تھی ماشاء اللہ. اور روزانہ کی جو کلاسز ہماری ہوتی ہیں اس میں جو آپ کے اسکور آتے ہیں وہ کیا اسکور ہوتے ہیں؟ 90% پلس. ہماری الحمدللہ سسٹم اس طرح کا ہے کہ ہر روز کلاس میں ٹیچر سوالات پوچھ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی ایک رپورٹ پبلش ہوتی ہے ہر روز ڈیلی لیول کے اوپر, تو اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس گریڈ کے اوپر ہیں. تو میں بچوں سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ اپنے روزانہ کی کلاس کے اندر 90% اسکور کو مینٹین کریں, اور اسائنمنٹ کے اندر 90% کو مینٹین کریں, منڈے کے ٹیسٹ میں 90% کو مینٹین کریں, تو انشاءاللہ گریڈ 9 لے کر آنا ویری ایزی. ویری ایزی ماشاء اللہ, زبردست. تو آپ نے کتنا گھنٹہ, مطلب گریڈ 9 کا بندہ سوچتا ہے کہ بچہ ڈسٹنکشن لے کر آیا ماشاء اللہ, آپ نے فزکس کا امتحان 4 مہینے میں دے دیا ماشاء اللہ, یہ آپ کا بھی 5-6 مہینے کے اندر اپنے بایولوجی کا امتحان دے دیا اور انگلش کے ساتھ 2 سبجیکٹ کے ساتھ دے دیا. تو عام طور پر سوچ میں آتا ہے کہ جو بچہ گریڈ 9 لے رہا ہوگا تو اکثر بچوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پڑھاکو بچے ہوتے ہیں, بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں, صبح سے لے کر رات تک پڑھتے رہتے ہیں, ان کی زندگی کوئی نہیں ہوتی. آپ کتنا پڑھتی تھیں؟ سر ایسی بات نہیں ہے, میں پڑھتی بھی تھی اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتی بھی تھی, لیکن میری ہمیشہ پریورٹی یہی ہوتی تھی کہ میں اپنی کلاسز اچھے سے لوں اور اپنی اسائنمنٹ ٹائم پہ کمپلیٹ کر لوں. کلاسز اچھے سے لوں اور اسائنمنٹس ٹائم پہ کر لوں ماشاء اللہ. کتنا گھنٹہ اندازاً آپ نے دیا ہوگا پڑھائی کے لیے؟ آلموسٹ 8 hours پر ڈے. 8 hours پر ڈے ماشاء اللہ, زبردست. 8 hours پر ڈے اور ماشاء اللہ پھر ڈسٹنکشن. یس. کچھ بچے سمجھتے ہیں کہ انگلش بہت اچھی ہوگی شاید ان کی, چونکہ او لیولس ایک لازمی آتے ہیں, اس میں میٹرک اور انٹر کے مقابلے میں آپ کی انگلش کافی ریکوائرڈ ہوتی ہے, تو آپ کی انگلش بہت اچھی ہے. نہیں, میری انگلش بلکہ نارمل سی انگلش ہے, بس میں بیسک چیزیں انڈرسٹینڈ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے.
صحیح, مطلب کہ آپ کی نارمل سی انگلش ہے, انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں آپ, لیکن آپ کہیں نہیں کہہ سکتی کہ میں بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھی انگلش کے اندر, ایسا نہیں ہے. نو نو. مطلب کہ ڈسٹنکشن لینے کے لیے آؤٹ اسٹینڈنگ انگلش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. یس. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اور رائٹنگ کیسی تھی آپ کی؟ سر رائٹنگ میری ویسے کافی خراب تھی, لیکن کیونکہ او لیولس کے ایگزامس میں رائٹنگ اتنے میٹر نہیں کرتی. ٹھیک. جبکہ میں نے سنا ہے کہ میٹرک کے ایگزامس میں رائٹنگ کافی میٹر کرتی ہے. پھر ویکینڈس کے اوپر فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 4 to 5 hours. 4 to 5 hours. تو ماشاء اللہ, اگر جو آپ نے کہا کہ فوکس ہو کر پڑھے, کس طرح مطلب کہ 8 hours اگر دے بچہ, کس طرح دے, مطلب کہ کھیل کودتے ہوئے یا فوکس ہو کر یا بہت زیادہ فوکس ہو کر, کیا مطلب آپ کلاس میں جو آپ کو لیپ ٹاپ میں آپ کلاسیں لے رہی ہوتی تھیں, تو کیا آپ مطلب کہ بہت ہی فوکس ہو کر بیٹھی ہوتی تھیں یا کچن میں کچھ کام بھی چل رہا تھا یا یہ بالکل فوکس ہو کر؟ میں بیچ میں بریکس بھی لے لیتی تھی پڑھتے ہوئے, اور جب ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے تو پھر اس طرح تو ٹائم ضائع ہوگا اگر ہم بیچ میں کوئی دوسرا کام کرنا شروع کر دیں گے. تو جب ہم ایک کام کر رہے ہیں تو اسی کو فوکس ہو کے کریں. صحیح. کلاس ٹائم میں سر اگر کبھی اس طرح ہوتا ہے نا کہ کوئی آ جاتا ہے گیسٹ وغیرہ, تو پھر فاطمہ کو مطلب اس کو ہوتا ہے, بے شک بہت ضروری بھی آ جائیں, تو ہمارا یہ ہوتا تھا کہ نہیں پہلے آپ اپنا مطلب لو سیشن کمپلیٹ کرو, بیچ میں جو ہاف آور کی بریک ہوگی تب تھوڑا سا اٹھ کے آ جانا, اٹینڈ کر لینا. تو یہ کہ مطلب ہم لوگوں کو خود بھی یہ تھا, اور یہ خود بھی خیال رکھتی تھی کہ میں نے اپنی کلاس جو ہے نا وہ پوری کمپلیٹ لینی ہے. کبھی کبھی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی کا ایشو آ جاتا ہے یا اس طرح سے, یا ہم کبھی کسی ضروری کام سے آؤٹ آف اسٹیشن ہے, تو تب پھر یہ جو مطلب یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ ڈیلی کی ریکارڈنگ اویلیبل ہوتی ہے, تو پھر یہ ریکارڈنگ لازمی دیکھتی تھی, ریکارڈنگ سے جو ہے نا پھر اپنی کلاس سارا وہ کر لیتی تھی. صحیح. مطلب ایک بات آپ نے کہا جیسے خود سے, آپ نے ورڈ کا خود سے, جی سر, مطلب کہ گریڈ 9 میں خود بہت شامل ہے نا؟ جی سر, خود بہت زیادہ شامل ہے, کیونکہ فاطمہ کو جیسے ہمیں کبھی اس طرح سے کہنا نہیں پڑتا کہ فاطمہ آپ کی کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے, فاطمہ آپ فوکس نہیں ہو, آپ کلاس آپ کی چل رہی ہے, آپ بیچ میں کچھ اور کر رہے ہو یا کسی سے کنورسیشن کر رہے ہو, یا فاطمہ کافی ٹائم ہو گیا اسائنمنٹ اسٹارٹ کر لو. تو ایسا نہیں, فاطمہ کا مطلب جو میں نے نوٹ کیا کہ اپنی کلاس بھی پراپر طریقے سے لیتی ہے, اور جو اسائنمنٹ کا اس کو پتہ ہے کہ سم ٹائم انٹرنیٹ یا الیکٹریسٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے, تو پھر اور اس نے فیس بھی کیا کچھ سم ٹائم, تو اس وجہ سے اس کی پرائورٹی ہوتی ہے کہ پہلے میں اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لوں, یہ نہ ہو کہ رات کو انٹرنیٹ سلو ہو یا لائٹ چلی جائے کچھ اس طرح سے, تو پھر یہ اپنی اسائنمنٹ ٹائملی کمپلیٹ کرتی ہے. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی ماشاء اللہ. مطلب کہ گریڈ 9 جو ہے وہ تو انسان کے سیلف ڈرائیو سے ہی آتا ہے. جی سر, بالکل, جو خود سے اپنے گول رکھے, اپنا آبجیکٹیو رکھے. جیسے آپ نے کہا کہ پریورٹی کے اوپر اپنے اسائنمنٹس کو ٹائم پہ کمپلیٹ کر لینا, ورنہ وہ بچے کو میں بعد میں کر لوں گا, بعد میں نہیں کیا, اسی وقت فوراً کر لیتی. کب کرتی تھی, مطلب کلاس ختم ہونے کے فوراً بعد یا رات کو تھوڑا دیر سے ریفریش ہونے کے بعد؟ سر کلاس لینے کے بعد میں نماز پڑھ لیتی تھی, اس کے بعد لنچ اور نیپ کر کے پھر میں اپنی اسائنمنٹس لے کے بیٹھ جاتی تھی. صحیح. تو ماشاء اللہ 8 گھنٹے آپ کو کیسے لگا, کہ آپ کو ایسا لگا کہ آپ بالکل 8 گھنٹے تو ماشاء اللہ بہت ریزنیبل ٹائم ہے, کیا لگتا ہے آپ کو 8 گھنٹے پڑھنا ایک ریزنیبل ٹائم ہے یا زیادہ ہے یہ؟ سر ریزنیبل. اچھا, سوال آتا ہے کہ کچھ بچے 8 گھنٹے پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر پاتے. آئی تھنک وہ اٹینٹیو نہیں ہوتے ہیں جتنا وہ ٹائم دیتے ہیں اس میں. ان بچوں کو کیسے مطلب کہ یہ بات ریئلائز کرائی جائے کہ یار آپ نے جب پڑھنا ہی ہے تو اچھے سے کیوں نہ پڑھ لیں, کیوں اور بچے ایسے کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کا خیال ہے, کوئی آپ کو آئیڈیا ہے کوئی؟ سر آئی تھنک جن بچوں کو ایک گول ہوتا ہے نا کہ ہم نے لائف میں یہ اچیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو اگر ان کا وہ گول سیٹ ہوگا تو وہ اس کے لیے کوشش کریں گے. تو شاید تھوڑا سا آئی تھنک یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جن بچوں کو بہت زیادہ لگژری لائف اور فیسلٹیز ملتی ہیں تو ان کو وہ ریئلائز نہیں ہوتا اپنا گول نا. ماشاء اللہ آپ نے گریڈ 9 لیا, تو کیا سوچ کے لیا؟ سر میں خود پہلے یوزفل بننا چاہتی ہوں, اگر میں خود یوزفل ہوں گی تبھی میں اپنی سوسائٹی کو سرو کروں گی. صحیح, میں یوزفل ہوں گی تاکہ میں اپنی سوسائٹی کو سرو کر سکوں گی. ماشاء اللہ, بہت زبردست. تو یہ سوسائٹی کا ورڈ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ یہ آپ کو یوزفل ہونا, سوسائٹی کے لیے یوزفل ہونا, یہ کہاں سے آپ نے سیکھا؟ میری ماما کہتی ہیں کہ اگر آپ خود یوزفل, پہلے اپنے کو یوزفل بناؤ, پہلے اپنے کو بہتر کرو, اس کے بعد پھر کسی اور کو بہتر کرنے کا سوچو. یہ ایک آپ نے صحیح بتایا کہ بڑا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ گرومنگ بچوں کی, جو سر ہمیں پیرنٹس کو ہی آئی تھنک بچوں کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالنی پڑتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں نا. ادروائز ہر کسی کو ایک لگژری, ایک جو ہے نا وری فری لائف اچھی لگتی ہے, اس میں کوئی وریز نہ ہو, کوئی آپ کو ایفرٹ نہ کرنی پڑے. تو میں مطلب بچے بھی پوچھتے ہیں کہ, تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ بیٹا ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ ہم کوئی بہت بڑے لیول پہ ہی اپنا رول پلے کر رہے ہیں, جیسے کہ عبدالستار ایدھی صاحب ہیں جو کہ گلوبل لیول پہ کچھ کرتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں,
لیکن ہم لوگ جب خود اگر مطلب ایک ابیلیٹیز ہمارے اندر ہوں گی نا, ہم خود کو قابل بنائیں گے, تو سب سے پہلے اس کا اثر آپ ہمارے گھر میں ہمارے لوگوں پہ ہوگا, پھر ہمارے جو آس پاس کے مطلب جیسے رشتہ دار ہیں. اب جیسے اس کے چھوٹے بہن بھائی ہیں, اب اس کا بھائی چھوٹا ہے 8 ایئرس کا ہے, تو وہ بھی کہتا ہے ماما میں او لیولس کروں گا, ٹھیک ہے. تو اس کو یعنی کہ حالانکہ پہلے پتہ ہی نہیں تھا, اب وہ دیکھتا ہے تو وہ مطلب اس کو بھی تھوڑی موٹیویشن ملتی ہے, اور وہ چونکہ اس کو خود محنت کرتے دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چل رہا ہے کہ کتنا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کو بھی یعنی کہ پتہ چل, اس کو خود یہ ریئلائز تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ چھوٹا ہے کہ میں اس طرح سے نہیں پڑھتا, تو جس طرح سے آپا پڑھتی ہے. صحیح. تو یہ بڑا بچہ گھر کا بیٹی یا بیٹا اگر اچھی تربیت کی جائے تو پورے خاندان کو اس کا ایک افیکٹ پڑتا ہے. بالکل سر. تو بڑا شارٹ کٹ کام, بڑا آسان کام ہے. بڑے پہ محنت کر لو, جی سر, پیچھے والے سارے جو ہے وہ لائن پہ ٹریک پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. ان کو پھر بے شک وہ اگر تھوڑا سا کوئی بچہ بیچ میں ہوتا بھی ہے جو ٹریک پہ نہیں ہوتا, لیکن وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں کون سا بچہ زیادہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اور کس کو زیادہ اپریسیشن مل رہی ہے, ٹھیک ہے, کس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے. بالکل. تو یہ تو وہ آبزرو کر رہا ہوتا ہے. تو گھر میں ان کی پڑھائی کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے؟ نہیں بس سر صرف پڑھائی کی بات نہیں ہے, فاطمہ کے اندر ماشاء اللہ ویسے بہت اچھی کوالٹیز ہیں کہ یہ اوبیڈینٹ ہے, ٹھیک ہے. مطلب جیسے بچے اکثر پوچھتے ہیں کہ ماما آپ کا فیوریٹ کون ہے, تو ویسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جو چھوٹا ہے وہ, لیکن اس کے جو فادر ہیں وہ بھی اور فاطمہ بھی تو بہت اوبیڈینٹ ہے. تو مطلب کیئرنگ ہے, پیرنٹس سے پوچھتی ہے اگر کوئی چیز ہمیں چاہیے ہو, ہم ویسے ہی کہہ دیں تو وہ سب سے پہلے اگر ہم نام نہ بھی لیں تو فاطمہ اٹھ کے جائے گی, فاطمہ لا دے گی. اور جو ہے نا گھر کے کاموں میں کچن میں آ کے پوچھنا کہ ماما آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, یا ویسے ہی میرے ساتھ کھڑے ہو کے کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کرنے لگ جانا. جو بچے ڈسٹنکشن لے کر آتے ہیں وہ تو کچن میں تو نہیں سر, فاطمہ تو میرے ساتھ ماشاء اللہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ لانڈری میرے ساتھ کرواتی ہے, کچن میں بھی میرے ساتھ ہیلپ کرواتی ہے. ہمیشہ اپنی پلیٹ تینوں بچوں میں یہ اپنی پلیٹ خود واش کر کے رکھتی ہے. صحیح. تو اس میں ہے اس طرح کی کوالٹیز. ماشاء اللہ. تو اس چیز کا ان کی سکسیس سے کوئی ریلیشن شپ ہے اس کیئرنگ کوالٹی کا, یہ جو آپ بتا رہی ہیں؟ جیسے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دعا جو ہے وہ کسی سے کہہ کے نہیں لی جاتی. دعا وہ ہوتی ہے جب آپ کی کسی چھوٹی سی بات سے بھی کسی کا دل خوش ہو جائے. تو جیسے اکثر میں کبھی فون پہ بات کر رہی ہوں, کوئی کال آ جائے, میں کھڑی ہوں, یہ پیچھے سے لا کے چیئر رکھ دیتی ہے, بیٹھ کے بات کر لیں, تو وہ ایک دم اتنا مجھے احساس ہوتا ہے کہ کس نے میری اتنی کیئر کی ہے نا. پھر جیسے میں صبح جاب کے لیے نکلتی ہوں تو میں نے دیکھا ہے یہ اس کی کوشش ہوتی ہے, جس دن میں نے جانا ہے نا منڈے کو, تو اس نے صبح جلدی اٹھنا ہے اور اس نے خود سے میرے لیے باٹل پانی کی بھر کے میرے بیگ میں ڈال دینی ہے. کچھ اسنیکس وغیرہ بسکٹ وغیرہ میں وہاں جا کے دیکھتی ہوں تو وہ میرے بیگ سے نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ فاطمہ رکھتی ہے. ماشاء اللہ, دل سے دعا نکلتی ہے. بالکل. اور یقیناً ماں باپ کی دعا ایک طرف اور 70 ولیوں کی دعا ایک طرف. ہاں جی سر بالکل. کیا کرتے ہیں آپ والد صاحب ان کے؟ ان کے والد جو ہیں وہ ویٹنری ڈاکٹر ہیں. ویٹنری ڈاکٹر ہیں. صحیح. ماں باپ کی دعائیں لیکن پیچھے سے انسان نکالے نا تو وہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کو قابو دے دیتا ہے. جی سر بالکل. اور جب ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں, اور دعائیں بھی والی جو آپ نے کہا کہ جو دل سے نکلتی ہے, آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ سر ایک تو ماں پاپا کے لیے جو ہر کسی کے دل میں ایک پیار ہوتا ہے. مجھے احساس ہے کہ ماما مطلب اتنی گرمی میں کام کر رہی ہیں, تو وہ تو ہم سب کے لیے کر رہی ہیں, تو ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کروائیں. اور دوسرا ایک بات آپ نے خود کی تھی کہ جو اگر آپ نے یہ فائنڈ کرنا ہے کہ آپ سکسیزفل ہوئیں گے یا نہیں ہوئیں گے لائف میں, تو پھر آپ دیکھیں آپ اپنی ماں پاپا کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. ماشاء اللہ زبردست بھائی, انہوں نے سیکھا ہے بھائی, ماشاء اللہ زبردست. یہ مارننگ سیشن آپ کا, میں سے خود کہتی ہوں کہ فاطمہ سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کریکٹر بلڈنگ. اگر آپ کی ایک اچھی کریکٹر بلڈنگ ہو جائے نا تو وہ آپ باقی چیزیں بھی اچھی کر لیتے ہو. تو میں اکثر کہتی ہوں کہ فاطمہ کوشش کیا کرو کہ مارننگ سیشن جو ہے نا, میں نے کیونکہ اکثر یہ اسپیکر آن کر کے یعنی کہ سن رہی ہوتی ہے, تو میں بھی ساتھ ساتھ تھوڑا بہت میری بھی کانوں میں پڑ رہا ہوتا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے سر بچوں کی نا ایک اچھی کریکٹر بلڈنگ سب سے زیادہ ضروری ہے. جب بچوں کی ایک اچھی ان کی جو ہے نا سوچ ڈیولپ اگر ہو جائے نا, تو وہ بچے ہر فیلڈ میں اچھا کرتے ہیں. ماشاء اللہ, میرا دل خوش ہو گیا. سر آپ کا مارننگ سیشن بہت زبردست ہے. اس میں صبح میرا نا 8:40 سے لے کر 9:15 تک سیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اکثر میں بچوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں سوچ رہا ہوں یار کہ پتہ نہیں بچوں کو اثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کوئی بچہ سنتا ہے نہیں سنتا. تو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے الحمد للہ کہ انسان بولتا رہے کرتا رہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اثر ڈالتے ہیں تو ماشاء اللہ سے ڈال ہی دیتے ہیں. ماشاء اللہ. تو انہوں نے ماشاء اللہ اس میں سے سیکھا کہ ماں باپ کی خدمت کریں گے. آپ کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب بتائیں, ریپیٹ کریں گے کہ آپ نے سیکھا تھا اس میں. اگر آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سکسیزفل ہیں یا نہیں ہیں, تو پھر آپ دیکھیں اپنے ماں پاپا کی کتنی ہیلپ کر رہے ہیں, ان کی کتنی خدمت کر رہے ہیں. بالکل صحیح. کیونکہ ماں پاپا کے دل سے نکلی ہوئی جو دعا ہوتی ہے
وہ اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے. ماشاء اللہ, زبردست زبردست. اور سر یہ جو آپ کا مارننگ سیشن ہے نا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب جیسے یہ بچے چلیں بیٹھ کے کچھ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کی باتیں سن لیتی ہے, لیکن جس طرح سے ہم لوگوں کی بزی لائف ہے نا, میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو بیٹھ کے نا اتنی باتیں مطلب سکھائیں. اب جس کے اس کے پاپا جو ہیں وہ صرف سنڈے کو فری ہوتے ہیں نا, تو اسی ان کا ہوتا ہے کہ میں ان کا چونکہ تھوڑا سا کام بھی فیلڈ کا ہے, تو وہ ان کا ہوتا ہے میں ذرا ریسٹ کر لوں, ٹھیک ہے. تو اور عام جو ڈیلی روٹین ہے ان کی یہ کہ وہ صبح جاتے ہیں, شام کو 5-6 بج جاتے ہیں, آنے بھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, کھانا کھایا, تھوڑا سا موبائل دیکھ لیا, نیوز دیکھ لی. تو ہم لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے بچوں کی نا ساری اس طرح کی باتیں کرنے کا. تو اگر کوئی بچہ جو ہے نا وہ انٹرسٹ لے کے کسی ایسے, اور بچے آپ کے ہم نے دیکھا یوٹیوب وغیرہ پہ بہت سے لوگ ہیں جو اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن بچے تو نہیں ان کو سنتے, بچے تو اپنی پسند کی چیزیں نکال کے دیکھتے ہیں. تو جس کی وجہ سے نا بچوں کا جو ہے نا وہ کیریکٹر بلڈنگ نہیں ہو رہی. اگر ایک اچھی کیریکٹر بلڈنگ ہوگی تبھی بچے جو ہے نا باقی چیزوں کو ایبزارب کریں گے, وہ اچھائی کی طرف آئیں گے, وہ اچھی چیزوں کی طرف ان کے جو ہے نا انٹرسٹ ہوگا. ان کی ایکچولی جو مجھے لگ رہا ہے نا کہ آج کل کے ٹائم میں پیرنٹس کچھ شاید کرتے بھی ہوں اس طرح سے بچوں کو بٹھا کے, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا. تھوڑی بہت ہماری ڈسکشن کے پاپا بھی خیر بتاتے ہیں, لیکن وہ ہمارا جو ڈنر کا ٹائم ہوتا ہے, ڈنر کا ٹائم ہوا جس پہ ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, تو اس ٹائم پہ تھوڑی بہت باتیں ہو جاتی ہیں, یا زیادہ تر تو وہ ویسے اپنے سارے دن کی کہ اچھا آج یہ اس طرح کا کیس تھا, اس طرح سے یہ تھا, یہ وہ اپنا بتا رہے ہوتے ہیں. تو لیکن جو ہے نا ایک پراپر جو ہے نا کہ جو بچوں کو باتیں بتانے کی ہیں, جیسے کہ مطلب آپ کے مارننگ سیشن میں ہوتی ہیں, تو بچوں سے ریلیٹڈ بچوں کو ڈفرینٹ دعائیں بتانا, یہ بچوں کو اس طرح سے باتیں ہیں, تو یہ چیز لیکنگ ہے ہم پیرنٹس کی طرف سے. ہم پیرنٹس نہیں اتنا رول لے کر. اچھا پھر جو میں نے یہ دیکھا فاطمہ سے نہیں پوچھ رہی تھی, فاطمہ آپ بتاؤ کہ جب آپ اسکول یعنی کہ 7 کلاس تک تو جتنے اسکول گئی ہے نا شروع سے, تو اسکول میں کیا اس طرح کا کچھ تھا ارینجمنٹ کہ کوئی اس طرح سے باتیں بتائی جائیں؟ تو وہ بالکل یہ کہہ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, جو چیز میں یہاں مطلب اس طرح سے کر رہی ہوں نا, تو ماشاء اللہ یہ تو بہت سیٹسفائی ہے. اگر یہ نہ ہوتی شاید ہم اس کو پھر یہاں سے یہ پلیٹ فارم سے مطلب میں اس کے ساتھ خود پوچھتی ہوں فاطمہ اگر آپ سیٹسفائی ہو نا تو یہ ٹھیک ہے. تو یہ کہتی تھی ماما میں بہت سیٹسفائی ہوں. صحیح ماشاء اللہ. کیونکہ شروع میں ہمارے لیے جب خاص طور پر جب میں نے بتایا نا ہم نے سمر ویکیشن میں جوائن کیا تھا, تو ہمارا یہی تھا کہ اگر فاطمہ اس سسٹم میں یعنی کہ صحیح طریقے سے یہ خود سیٹسفائی ہوتی ہے نا تو پھر ٹھیک ہے, ادروائز ٹھیک ہے, پھر اسکول کا آپشن تو ہے ہی ہے نا. تو جب اس نے یعنی کہ خود یہ کافی سیٹسفائی ہوئی ہے انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے بھی, اور تو پھر ہم لوگوں نے اس کا فائنل ڈیسیژن کیا. صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا اس میں نا ہر پیرنٹ کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ماشاء اللہ فاطمہ جیسی بچی ہو, ماشاء اللہ جو کیئرنگ بھی ہو اور اپنا کام خود سے کر لے. تو یہ یقیناً اللہ کی طرف سے یقیناً ہے, لیکن یقیناً کچھ نہ کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں اس کے اندر, کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کی جاتی ہے. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ایسے بچے ہو سکتے ہیں جو کہ اپنی طرف خود فوکس کرنے والے ہیں, سیلف اسٹڈی, مطلب جیسے آپ کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا جس طرح انہوں نے کہا کہ میں سوسائٹی کے لیے یوزفل ہونا چاہتی ہوں, تو یہ بات بڑی وہ ہے اہم ہے کہ عام طور پہ بچوں کا تو صرف گاڑیاں اور پیسہ اور دولت کی طرف نظر ہوتی ہے. بالکل سر, یہ مجھے بلکہ پوچھتی بھی اکثر, یہ کبھی مجھے کہتی ہے ماما میرا دل کرتا ہے میں کسی اسکول میں مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ بچوں کو کیسے پڑھایا جاتا ہے, تو میرا دل کرتا ہے میں کوئی انٹرنشپ کروں, میں کسی اسکول میں جاؤں اور میں بچوں کو صحیح طریقے سے نا گائیڈ کروں, میں بتاؤں. تو سوال میرا واپس آ رہا ہے کہ ایسے بچوں کو ماں باپ ایسے بچے چاہتے ہیں ماشاء اللہ, جو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے بچائے ماشاء اللہ, لا قوت الا باللہ. تو ایسے بچے کیسے ماں باپ کیا کریں کہ بچوں میں یہ ذمہ داری اور یہ احساس کیسے پروڈیوس کیا جائے؟ سر جیسے فاطمہ ہے نا, مطلب جیسے میں نے وقت بتایا ماشاء اللہ 3 بچے ہیں, تو فاطمہ کا جو براٹ اپ ہے نا وہ باقی ہمارے 2 بچوں سے تھوڑا ڈفرینٹ ہوا ہے. اس کا یہ تھا کہ فاطمہ شروع میں ایکچولی میں خود اسٹڈیز میں تھی, تو فاطمہ 4 سال تک اپنے ننیہال میں رہی ہے, اور وہاں پہ یہ اس کا ٹائم زیادہ گزرا ہے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ, نانا نانی کے ساتھ, اور اس کو نا شروع سے ہی بہت پیار ملا, اس کو اچھا یعنی کہ ایک اچھا ماحول ملا جہاں پر اس کے اوپر کوئی غصہ نہیں ہوتا تھا, اس کو صرف پیار سے ہی ڈیل کیا جاتا تھا. تو سر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بچے بہت معصوم ہوتے ہیں, ان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن شاید جو ہم لوگ ان پہ شروع سے غصہ کرنے لگ جاتے ہیں نا, تو وہ بچوں کے اندر بھی وہی چیز آ جاتی ہے. ظاہر سی بات ہے بچے ہم سے, کیونکہ ہم نے بھی نوٹ کیا کہ بچے اکثر وہی الفاظ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے ان کو کہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے بہت اہم بات کی نا جی, کہ گرینڈ پیرنٹس کا نا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے بچوں کے, بہت بڑا. اچھا ہم لوگوں نے اب زندگی ایسے گزارنا شروع کر دی ہے کہ ہمارے جو دادا دادی نانا نانی ہیں ان کا بچوں سے وہ بالکل انٹریکشن ہی نہیں ہوتا. جی سر. اور اگر دیکھا جائے نا تو ان کے پاس وہ ٹائم بھی ہوتا ہے, ان کے پاس وہ محبت بھی ہوتی ہے, وہ تربیت بھی ہوتی ہے,
تو جن بچوں نے اپنے گرینڈ پیرنٹس کی تربیت لی ہو جی سر، تو بڑے ڈسٹنگوشلی آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو اپنی زندگی کے مقصد اور اپنی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے، چونکہ وہ ایک تجربے سے گزرے ہوتے ہیں زندگی کے، بالکل سر، تو انہیں سب چیزیں پتہ ہوتی ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنس کا پتہ ہوتا ہے. جی سر، تو یہ آپ نے بہت ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ گرینڈ پیرنٹس کا جو رول ہے چھوٹی عمر میں بچوں کے ساتھ، جن بچوں نے، اب میں خود دیکھتا ہوں اپنے ہمارے گھر میں ماشاء اللہ ہمارے دادا دادی آئے ہیں، تو والدین آتے ہیں، تو یا جو والدین جہاں پہ سعودی میں چکے رہتے ہیں میرے، تو بچے ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کو بھی مزہ آ رہا ہے، اور ان بچوں کی زندگی پہ بڑا امپیکٹ ہے اس کا. جی سر، بالکل ماشاء اللہ. یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہوا کہ گرینڈ پیرنٹس کی جو ہے وہ انوالومنٹ ان دا ارلی ایجز ایک اچھا ایک رول ہے جی سر. دادا دادی کے فارمیٹ میں، نانا نانی کے فارمیٹ میں. بالکل سر، جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں نا، ایکچولی اب بچوں کی مسٹیکس پہ جس طرح سے ہم پیرنٹس ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح سے ہائپر نہیں ہوتے. گرینڈ پیرنٹس اگر وہی غلطی گرینڈ پیرنٹس کے سامنے بچہ کرے نا، وہ اس کو بہت کول طریقے سے لیتے ہیں اور پیار سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ ارلی ایج پہ بچے کو جتنا زیادہ ایک کیئر ملے، ایک اچھی گائیڈنس ملے، اسپیشلی گرینڈ پیرنٹس کی، کیونکہ پیرنٹس شاید اپنی لائف میں اتنا بزی ہوتے ہیں، وہ اس طرح سے بچوں کو نہیں ڈیل کر رہے ہوتے جس طرح سے وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اٹیچمنٹ کے دو طریقے ہیں، ایک تو والدین اٹیچمنٹ دے رہے ہیں، یہ گرینڈ پیرنٹس میں سے کہیں سے اٹیچمنٹ مل رہی ہے. جی سر. تو یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی اٹیچمنٹ اگر مل رہی ہے تو ایک امپیکٹ بچے کی زندگی پہ کریٹ ہوتا ہے. بالکل. اور کیا ایسا پیرامیٹر آپ سمجھتی ہیں کہ جو کہ ایسے بچے کو جو کہ خود سے ذمہ دار، خود سے چلنے والے، اپنی زندگی، اپنے گولز، اپنے آبجیکٹیوز کو فالو کرنے والے، ان کو کوئی پیچھے نہ لگے، کوئی پیچھے نہ پڑے، خود ہی چل رہے ہوں، خود ہی آگے بڑھ رہے ہوں، یہ تو ڈریم ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ. جی سر، اس کا میرے خیال میں یہ ہے کہ جیسے بچوں کے پاس نا ٹائم بہت ہوتا ہے، بچوں کو نا ایکچولی خود نہیں ڈائریکشن مل رہی ہوتی کہ ہم لوگ اس میں کیا کیا کریں. پھر ان کو اگر پیرنٹس ان کو ساتھ انوالو ہو کے نا ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائیں. جیسے جب فاطمہ بہت چھوٹی تھی تو میرا یہ ہوتا تھا، میں ان کے ساتھ کافی، میرے پاس بھی ٹائم ہوتا تھا تو میں ان کے ساتھ کافی زیادہ بیٹھ کے نا آرٹ ورک کرنا، اور میرا یہ ہوتا تھا بچے ذرا گھر میں ہی رہیں، باہر اتنا نہ چاہیں، تو میں خود انوالو ہوتی تھی. پھر تھوڑا سا یعنی کہ جب بڑے ہوں تو آپ ان کو، جیسے سوشل میڈیا بچے یوز کرتے ہیں، تو مجھے یاد ہے فاطمہ کے لیے ایک ٹرٹلس ڈائری کے نام سے ایک ویب سائٹ تھی، تو اس پہ ABC وغیرہ کی ریکگنیشن اور نمبرس کی، اس میں یعنی کہ ایجوکیشنل گیمس تھیں، ٹھیک ہے، تو اسے انٹروڈیوس کروایا. اس کے علاوہ سر اب جیسے اب اس ایج میں ہے تو میں اب اسے خود مطلب کہتی ہوں کہ بیٹا آپ نا کچھ جیسے یوٹیوب پہ بہت سی آپ لرننگ کر سکتے ہو. جیسے تھوڑا بہت مجھے بھی آئیڈیا ہے کہ جیسے بچوں کو تھوڑی سی ویڈیو ایڈیٹنگ آنی چاہیے، گرافک ڈیزائننگ آنی چاہیے، یا تو اس طرح سے. تو پھر میں ایک آئیڈیا دیتی ہوں، ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کا خیر مجھے اتنا آئیڈیا نہیں، لیکن اب بچے خود ڈھونڈ لیتے ہیں. تو بچوں کو نا اگر ہم یعنی کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گولس دیتے رہیں نا، ان کے پیچھے لگاتے ہیں بچے، ان کو اس پہ ورک کریں، ٹھیک ہے. تو بچے پھر نا اپنے ٹائم کو سوشل میڈیا سے ہٹ کے ایک یوزفل وے میں یوٹیلائز کرتے ہیں. صحیح. تو ہمیں ان کو نا آئیڈیا دینا پڑتا ہے میرا خیال میں. تو اگر ہم ان کو آئیڈیا دیں، اور یہ بہت چھوٹے بچے ہیں تب تو ہمیں اس آئیڈیا کا خود بھی پارٹ بننا پڑتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں. تھوڑے بڑے ہیں تو پھر جو ہے نا بچے آج کل ان چیزوں میں لیتے ہیں انٹرسٹ، کہ جو اس طرح کے ایپس ہیں یا اس طرح کے جو یعنی کہ ڈائریکشن بچوں کو مل رہا ہو، ان کے ٹائم کو اسپینڈ کرنے کا، ماں باپ کے ساتھ دے رہے ہوں، بیٹھ رہے ہوں ان کو. جی سر. بالکل. ابھی بھی مطلب مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ 8 hours کی اسٹڈی کر لیتی ہوں، کہ ابھی ان پہ وہ ریسپانسبلٹیز نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے نا گھر کے کچھ مطلب ریگولرلی کوئی اس طرح سے کام کرنے ہیں. تو پھر بھی مطلب رات کے بھی میں نے دیکھا ہے جب ہم لوگ تھک کے تھوڑا سا نیوز وغیرہ سن رہے ہوتے ہیں ایسا، تو اس وقت بھی اس کا یہ کچھ اور لے کے بیٹھ جاتی ہے، لیپ ٹاپ کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کچھ زیادہ اس کی اٹیچمنٹ ہے. تو مجھے یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اس کو بھی لگ رہا ہوتا ہے میم کچھ اور، مطلب میں کیا سیکھوں، کیا کروں. تو تھوڑا بہت جیسے میں نے پروڈکٹیوٹی، مطلب کہ ٹائم کے بچپن سے ڈائریکشن دیا گیا، ٹائم ہے میرے پاس، یعنی کہ اسٹڈی کے علاوہ بھی میرے پاس ٹائم بچ جاتا ہے، اس میں بھی میں کچھ کروں، کچھ سیکھوں. جی لیکن ابھی مجھے خیر اتنا نالج نہیں ہے مطلب اتنی چیزوں کا. آپ کو کبھی ڈانٹ پڑتی ہے؟ سر مجھے گھر میں سب سے کم ڈانٹ پڑتی ہے. سب گھر میں سب سے کم ڈانٹ پڑتی ہے؟ اچھا. سب سے زیادہ ڈانٹ کس کو پڑتی ہے؟ میرے چھوٹے بھائی کو. چھوٹے بھائی کو. صحیح. ان کا کیا سینیریو ہے؟ انہیں کی ڈانٹ پڑتی ہے؟ سر وہ موبائل بہت یوز کرتا ہے. موبائل بہت یوز کرتا ہے، اس وجہ سے. صحیح. یہ موبائل بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ویسے ایک دفعہ میں نے کہا بیٹا کینوا ایک ہے، اس نے ڈاؤن لوڈ بھی کیا، اور اس نے مجھے نا 1-2 اس میں ڈیزائن کر کے بھی دیے. تو یہ یعنی کہ ہم ان کو اگر ڈائریکشن دیں تو بچہ اس کو چھوڑ کے دوسری طرف آتا ہے، لیکن ہم بس خود ٹائم نہیں ہوتا کہ hم اس کو نا اتنا کریں. صحیح. تو یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے. مطلب آپ نے چونکہ ان کو اچھا ٹائم دیا، ان کو زیادہ ٹائم دیا. ہاں جی. ٹائم دیا. فاطمہ چونکہ پہلا بچہ تھا تو پہلے بچے پہ آئی تھنک پیرنٹس زیادہ انویسٹ کرتے ہیں ٹائم اپنا، اور ایک شوق ہوتا ہے
تو اس پہ زیادہ ٹائم دیا. لیکن اس کے بعد جیسے 3 بچے ہوئے, پھر میری تھوڑی سی جاب کا بھی سین ہو گیا, تو اس وجہ سے چھوٹے پہ وہ ٹائم نہیں میں دے پاتی. صحیح. آپ کیا کرتی ہیں پھر, ٹائم کتنے دیتی ہیں بھائیوں کو, اپنے چھوٹے بھائی کو اور چھوٹی بہن کو؟ سر اپنے چھوٹے بھائی کو میں اتنا ٹائم نہیں دیتی کیونکہ وہ زیادہ تر موبائل پہ لگا رہتا ہے, یا پھر وہ زیادہ تر اکیلے کھیلتا ہے خود. سسٹر کے ساتھ میں 2 آورس اسپینڈ کر لیتی ہوں. بھائی کے لیے کچھ اور رول پلے کرتی ہیں آپ, جیسے بڑی بہن ہوتے ہوئے, کہ اس کو کیسے اس کو گائیڈ کریں, کیسے اس کو لے کر آئیں, کیسے اس کو اچھے. اس لیے جب بچہ موبائل پہ لگتا ہے نا, تو پھر اس بچے کی اسٹڈیز بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہیں, کیونکہ کتاب میں پھر انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ کتاب تو ہلتی نہیں ہے, بولتی نہیں ہے. سر وہ میری کوئی بات نہیں مانتا, اس لیے میں اسے کچھ نہیں کہہ سکتی. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے آخر میں؟ سر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم سب اپنے بچوں کو بہت سکسیزفل دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمارا ڈریم ہے. لیکن ان کو سکسیزفل بنانے میں ہم اپنا کیا رول پلے کرتے ہیں, اور یہ رول ہمیں ہی پلے کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, اور میرا خیال ہے وہ رول ہمارا جو ہے نا, وہ ان کی ارلی ایج سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا میکسیمم ٹائم اپنے بچوں کو دیں, اور ان کی جو ارلی ایج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ مل کے کریں. یہ جیسے ہم کو ہوتا ہے نا کہ بچوں کو کھلونے بس لا کے دے دینا, لیکن اپنا ٹائم نہ دینا, سر یہ کافی نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ اگر آپ ان کو کوئی ٹوائز یا کوئی چیز لا کے دیتے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کھیلیں. اس سے بڑے بچے ہوں, اسکول گوئنگ ہوں, تو ان کا ہوم ورک ان کے ساتھ بیٹھ کے کریں. تو ان کو اپنا میکسیمم جب ہم ٹائم دیں گے نا, تو بچے ہمارے آئی تھنک کہ جب تقریباً 10 سال کے ہو جاتے ہیں تو وہ اتنے, ان کی ایک سوچ بن چکی ہوتی ہے کہ وہ اس ٹریک پہ ہی چلیں گے, پھر بعد میں یقیناً اس ٹریک پہ چلیں گے جس پہ ہم ان کو چلانا چاہتے ہیں, جس پہ ہم لے کے چلنا چاہتے ہیں. ماشاءاللہ بہت باقی اچھا. یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے. جیسے میری جو امی ہے فاطمہ کی نانو, وہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے تھوڑا سا شروع میں تھا کہ قرآن کا ٹیچر, تو ہمیں کہتی ہیں بس تم دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی اچھا ٹیچر مل جائے, تو اللہ تعالیٰ خود ہی سبب بنا دیتا ہے. تو ہم لوگوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے, تو جب ہم ایک چیز کے لیے جستجو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یقیناً کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسا راستہ بن جاتا ہے. جیسے میری اصل میں خواہش تھی کہ میری بیٹی او لیولس کرے, لیکن ہم ایک چھوٹے شہر میں رہتے تھے اور ان کے فادر کی جاب اس طرح کی ہے کہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. تو وہاں پر حالانکہ کوئی ایسا وے آؤٹ نہیں تھا جہاں پہ مطلب یہ پراپر طریقے سے کر سکے. تو اور او لیولس کا یہ کرنے کا یہ تھا میرے مائنڈ میں کہ پڑھائی تو کرنی ہی ہے نا, تو کیوں نہ ہم وہ پڑھائی کریں جو ساری دنیا کر رہی ہے, جو کہ انٹرنیشنل لیول کا سلیبس ہے, وہ ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے. تو اگر کرنی ہے بندہ, تو بچہ ہماری اچھی جو ہے نا وہ اچھی طریقے سے پڑھے. تو پھر دیکھیں شاید ایک یہ میری جستجو تھی, تو اس کا وے آؤٹ بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی بنا ہی دیا. آپ نے بہت ایک اچھی 2 باتیں سمری کروں اگر ابھی آپ نے جو بات کی کہ نمبر 1, بچے اگر بیٹھے ہوئے ہوم ورک کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. جی سر. یہ چھوٹی ایکشنز ہوتے ہیں, چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ بہت امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں بچوں کے اوپر. بچوں کو لگتا ہے ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ بچے کو چھوڑ دیا, بچہ خود دیکھا کر رہا ہے. تو جتنا آپ چھوٹی عمر میں بچے پہ ٹائم دیں گے, اتنا بچے کے ساتھ آپ کے اس ڈائریکشن کے اوپر بچہ بلڈ اپ ہونا شروع ہوگا. اور یقیناً دعا تو ہے سب سے بڑی ہتھیار مسلمان کا, جو ہے کسی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے. تو ہمارے جو اسکول ہے, تو ہمارے اسکول کے جو ویلیوز ہیں, 2 ویلیوز ہمارے اسکول کی. ایک ویلیو ہے دا مور ٹائم یور پریئر ٹیکس دا لیس ٹائم یور گول ٹیکس. ہم چاہتے ہیں بچوں کے اندر یہ بات ڈال دیں کہ دیکھو دنیا میں حقیقت ہے کہ تم جتنا اللہ سے مانگو گے تمہاری زندگی اتنی آسان ہو جائے گی. تم دیکھو گے ایک کام تم کرنے بیٹھی ایسے آسان ہو گیا, خود بخود چیزیں ہوتی چلے گئیں. اور کبھی انسان کام کرنے بیٹھتا ہے تو کام ہو کے نہیں دے رہا, پرابلمس پہ پرابلمس. تو اللہ سے مانگنا اپنی زندگی کے, دا مور ٹائم پریئر ٹیکس دا لیس ٹائم گول ٹیکس. اور دوسرا, اللہم اجعل یومنا خیر من امسنا وغدانا خیر من یومنا. او اللہ میک مائی ٹوڈے بیٹر دین یسٹرڈے اینڈ میک مائی ٹمارو بیٹر دین ٹوڈے. جس سے ماشاء اللہ آپ کرتی ہیں فاطمہ, ماشاء اللہ کہ میں اور کچھ کر سکتی ہوں, مجھے اور اپنے ٹائم میں کچھ کرنا ہے, مجھے اور کچھ سیکھنا ہے. یہ میں نے دیکھا اس کے اندر ہے. تو ماشاء اللہ یہ جو کچھ یہ ہے ہماری جو ریئلٹی, میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ کامیاب لوگوں کو دنیا میں دیکھو گے, اگر وہ سچے ہیں, اگر وہ دل سے سچی بات بتا رہے ہیں, تو جو نان مسلم ہے وہ بتائے گا لکیلی اتفاق سے ایسا ہوا. اور مسلمان ہوگا کہے گا سبحان اللہ, اللہ نے میرے دل میں, کسی نے میرے دل میں بات ڈالی, اور کسی نے میرے دل کو راضی کر دیا کہ میں کر لوں, اور میں نے ٹرائی کر لیا, اور سبحان اللہ مجھے کامیابی ملتی چلی گئی. قدم یہ اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. تو اللہ سے مانگنا, اپنی زندگی کے اندر دعائیں مانگنا, اللہ سے لو لگانا, تو یہ مومن کے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے, سب کے لیے دعا مانگیں کہ اللہ سے. اور یہ جو ہمارا پوڈ کاسٹ کا مقصد بھی ہے کہ اللہ کرے اس سے کسی
کو فائدہ پہنچے, لوگوں کے دل میں دھڑاس پیدا ہو تھوڑی سی کہ دیکھو اپنے بچوں پہ محنت کرو گے, محنت کی جاتی ہے بچوں کے اوپر تو رزلٹس ملتے ہیں ماشاءاللہ, اور چھوٹی عمر سے ہی محنت شروع کی جاتی ہے, اور ایک وقت آتا ہے کہ بچے خود بخود پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. سر جو بچے ڈسٹنکشن لیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ان بچوں کا انٹرنشپ بھی آفر کرتے ہیں, تو وہ کس طرح کی انٹرنشپ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ اچھا, ہمارے انٹرنشپ کس طرح ہوتا ہے کہ ایسے بچے جو کہ ڈسٹنکشن لیتے ہیں ان کو پھر ہم ڈیولپ کرتے ہیں, گروم کرتے ہیں. ہم اس سے گروم کرتے ہیں کہ پہلے تو ہم کہتے ہیں کہ جس سبجیکٹ میں وہ انہوں نے ڈسٹنکشن لی ہے اس سبجیکٹ میں ان کو ہم اپارچونیٹی دیتے ہیں بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کی, ان کی کنسیپٹ کو کلیئر کرنے کی, ان کو ایک ٹائم ملتا ہے. اس کے بعد پھر ہم وہ جو ڈیفیکلٹ کنسیپٹس ہوتے ہیں, مطلب کہ ہر چیز میں کچھ کنسیپٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت مشکل سے سمجھ میں آتے ہیں. پہلے بچے کو ٹیچنگ کے اوپر بچہ اپنا ایکسپیرینس کرتا ہے اپنے, کیونکہ ٹیچنگ جو ہے ایک انٹرپرینرشپ کی انٹرپرینرشپ ایک طرح سے, کہ آپ کو ایک را مٹیریل ملتا ہے, اس کو پھر آپ کو سمجھانا ہوتا ہے, اس کو پھر آپ کو ایک لیول تک رزلٹ تک پہنچانا ہوتا ہے. پھر ان بچوں کی جب ایک دفعہ یہ اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر ہم بچوں سے ویڈیو ایڈیٹنگ اور اس طرح کے اینیمیشنس کے کام کرواتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسے مشکل کنسیپٹس کو جن کو سمجھنا ایک لیکچر میں بڑا مشکل کام ہوتا ہے, لیکن سم ٹائمز اینیمیشنز جو ہیں وہ بہت ہی آسان کر دیتی ہیں کسی بھی کنسیپٹ کو. تو بچوں میں اس کنسیپٹ کو لگے, ان بچوں کو آگے اسی سبجیکٹ کے اندر جس میں ان کا انٹرسٹ تھا ان کو ایسے چیلنجنگ پرابلمس دی جاتی ہیں جن کو وہ سالو کرتے ہیں, اور جن کے ذریعے سے ان کو پرابلم کو سالو کر کے پھر وہ آگے اپنی اسٹڈیز کو بھی فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. مطلب ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو پڑھائی کر رہے ہیں اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی ان کی آپشن ملتی ہے, اور پھر وہ ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کا کہ پھر انسان اس جیسا آپ کی والدہ ماشاء اللہ کہا کہ بھائی تم جو پڑھ رہی ہو تو اس کو پھر کچھ ویڈیو بناؤ اس کی, کچھ اس کو آگے پھیلاؤ, دیکھو کہ تم کیا کر سکتی ہو اس کے اندر. تو اسی طرح ڈیفیکلٹ کنسیپٹس کو آسان کرنے کے اندر اینیمیشنس کو کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کو ایکسل کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں کہ یار کیسے ہم ایک انٹرسٹنگ ایک ایسا سسٹم الحمدللہ کہ ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کر دیا جائے کہ بچہ اتنی آسانی سے او لیولز آسانی کے ساتھ اچھے گریڈس کے ساتھ, تو کیسے ایسے مثلاً فار ایگزامپل اس وقت آج کل جو ہے وہ ایپل ویژن پرو ایک چشمہ آتا ہے, آپ پورے پہن لیتے ہیں, اس کے بعد اینیمیشنس کے ذریعے سے آپ چیزوں کو بہت آسانی کے ساتھ بہت ہی انٹرسٹنگلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. تو آنے والا فیوچر بھی بہت انٹریکٹیو ہے. تو ایسی کیا کیا چیزیں ڈیولپ کی جائیں, ڈیزائن کی جائیں جس سے بچوں کو جو ہے وہ آسان بنایا جائے. تو پھر بچہ وہ ہمارے ساتھ ایز اے ٹیم کے اندر چونکہ وہ اپنے آپ کو پروو کر چکا ہوتا ہے تو بڑا اچھا وہ سمجھتا بھی ہے, انڈرسٹینڈ بھی کرتا ہے اور آگے بڑھتا بھی ہے. تو سر صرف فزیکل اسکول کے بچے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں یا جو آن لائن اسکول کے بچے بھی ہمارے پاس اس طرح کے ہیں جو کہ پارٹس ہمارے پاس بحرین سے بچے ہیں, دبئی سے بچے ہیں, سعودی عرب سے بچے ہیں جو ہمارے انٹرنشپ پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ ریموٹلی کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اینڈ دے آر پرفارمنگ امیزنگ ماشاء اللہ.